السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کے بارے میں بات کریں گے، تو سب سے پہلے ہم لوگ اس کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ آیت جو ہے ہمارے پاس قرآن پاک کے اس حصے میں آتی ہے جہاں رمضان کی بات کی جا رہی ہے، اور اس آیت کا موضوع ہے دعا۔ تو اگر ہم لوگ رمضان اور دعا کو کنیکٹ کریں، مطلب اگر ہم یہ جو آیت ہے یہ اصل میں رمضان کے موضوع سے ریلیٹڈ ہے، تو پھر ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان میں دعائیں جتنی قبول ہو سکتی ہیں، جتنی زیادہ رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اتنی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں وَإِذَا، اور جب، سَأَلَكَ، آپ سے پوچھیں، عبادی، میرے بندے، انی، میرے متعلق۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ وَإِذَا پہ آتے ہیں، اور جب۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جب اور اگر کا فرق کیا ہوتا ہے۔ مطلب اگر ہم لوگ ایک ماں کے بارے میں بات کریں جس کا بیٹا جو ہے وہ جہاد پہ گیا ہوا ہے یا پھر کہیں جنگ میں گیا ہوا ہے، تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گی کہ اگر میرا بیٹا واپس آیا، مطلب اس کے دل میں کہیں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ میرا بیٹا شہید ہو جائے گا اور وہ واپس نہیں آئے گا۔ وہ ہمیشہ یہی کہے گی کہ جب میرا بیٹا واپس آئے گا۔ اس کے اندر امید اور یقین جو ہوتی ہے وہ دونوں ملے ہوئے ہوتے ہیں جب میں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یہ آیت سٹارٹ کر رہے ہیں نا، تو شروع میں ہی ہم لوگوں کے پاس جب آ گیا، اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے ہر ایک بندے سے امید ہے۔ سَأَلَ کا، آپ سے پوچھیں، عبادی، میرے بندے۔ اب یہاں پہ جب میرے بندے آیا ہے، اس کے اندر کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے۔ مطلب نہ ہم لوگوں کے پاس یہ ڈسٹنکشن ہے کہ بڑے کوئی نیک اور پارسا بندے ہیں یا پھر کوئی دوسرے بندے ہیں، مسلمان ہیں نہیں ہیں، اس طرح کی کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے یہاں پہ ہمارے پاس۔ انی، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی۔ انی کا جو لفظ ہے نا، یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ ہم لوگوں کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ اکثر انی استعمال نہیں کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انا استعمال کرتے ہیں یا پھر ان اللہ استعمال کرتے ہیں، کہ یا تو ہمارے بارے میں پوچھیں، انا کا مطلب ہوتا ہے ہمارے بارے میں، یا پھر ان اللہ، اللہ کے بارے میں۔ لیکن یہاں پہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا استعمال کیا؟ انی۔ جب انی استعمال کیا نا، تو انی قرآن میں ان جگہوں پہ استعمال آتا ہے جہاں پہ بہت زیادہ قربت کا معاملہ ہو، بہت زیادہ نزدیکی کا معاملہ ہو۔ اب یہاں پہ اگر اس چھوٹے سے آیت کے اس چھوٹے سے حصے کی بات کی جائے تو کیا آتا ہے ہمارے پاس؟ وَإِذَا، اور جب، آپ سے پوچھیں، میرے بندے، میرے متعلق۔ تو یہ جو انی ہے نا، میرے متعلق، یہیں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قربت کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قریبی کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلا قدم اٹھا لیا ہے۔ مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے قریب ہیں، ہمارے نزدیک ہیں، یہیں سے۔ مطلب ابھی ہم لوگ صرف سوال کر رہے ہیں، اس سوال کرنے والے کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے خوش ہیں، اس سے اتنے مطلب ہو سکتا ہے اس بندے نے پوری زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی سوال نہ کیا، اور پھر وہ ایک دفعہ سوال کرے، ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ اٹھائے، تو وہ جب ایک دفعہ بھی اٹھا رہے ہیں نا، تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس سے اتنی محبت اور اتنی قربت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال ہی انی کیا ہے کہ میرے متعلق۔ اب جو بات اس آیت میں نہیں ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ اس آیت میں مطلب اگر ہم نارمل سٹرکچر دیکھیں تو ہمارے پاس کیا بنتا ہے؟ اور جب آپ سے پوچھیں میرے بندے، میرے متعلق، تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ یہ ہم لوگوں کے پاس نارمل سٹرکچر بنتا ہے کہ آپ انہیں بتا دیجئے۔ یہاں پہ مطلب کل کا لفظ اکثر استعمال ہوتا ہے جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہیں قرآن میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل، کہ کہہ دیجئے۔ لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنِّي قریب، تو میں قریب ہوں۔ مطلب اگر یہاں سے نا ہم لوگوں کے پاس قربت کا ایک اور لیول آ جاتا ہے۔ مطلب اگر آپ کے مطلب میں آپ تک ایک بات پہنچا رہی ہوں کسی تیسرے بندے سے، مطلب میں نے پہلے ایک اور بندے کو بولا اور میں نے کہا کہ یہ اب اس بندے کو بتا دو، تو کیا ہو جاتا ہے؟ ہم تھوڑا سا ڈسٹینس آ جاتا ہے، تھوڑا سا فاصلہ آ جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بندہ دور ہے۔ لیکن اگر میں ڈائریکٹ آپ سے ہی بات کرنے لگ جاؤں تو اس کا مطلب ہے آپ میرے قریب ہو یا میں آپ کے قریب ہوں، مطلب قربت آ جاتی ہے بندے میں۔ تو مطلب اس طرح سے ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ فَإِنِّي قریب سے جب ہم لوگ کے پاس آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کے اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مخاطب ہوں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں۔ اس سے ہم لوگوں کے پاس قربت کا ایک اور لیول آ جاتا ہے۔ ابھی تک صرف بندے نے ایک سوال کیا، ایک سائلہ کا جو ہے نا، مطلب سائل تو ہم سب کو پتہ ہے نا کہ سائل کیا ہوتا ہے؟ مانگنے والا، فریاد کرنے والا۔ تو ابھی تک اس بندے نے صرف سوال کیا، مانگا ہے، فریاد کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اتنے قریب ہو گئے ہیں، اتنے اس کے نزدیک ہو گئے ہیں۔ آگے جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت خوبصورتی سے بتاتے ہیں اجیبو،
میں قبول کرتا ہوں دعوتہ دعا یا پکار ادائی پکارنے والے کی. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی دعا. اب مطلب پکارنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے. پھر میں کہوں گی کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے نہیں ہے. مطلب ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ دعائیں ان کی قبول ہوتی ہیں جو کہ بہت اللہ کے قریب ہوتے ہیں, جو لوگ تہجد میں جاگتے ہیں, جو لوگ مسجد کے امام ہوتے ہیں, صرف انہی لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. میں تو اتنی زیادہ گنہگار ہوں, میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اتنے عرصے دور رہی ہوں اور میں نے اتنے سارے گناہ کیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ میری کیوں بات سنیں گے, میری کیوں پکار سنیں گے؟ لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں دعا ہر پکارنے والے کی. اس میں پکارنے والے سے ریلیٹڈ کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے کہ پکارنے والا اس طرح کا ہونا چاہیے, اور مطلب یہاں پہ یہ نہیں لکھا گیا کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے, یہاں یہ نہیں لکھا گیا وہ مومن ہونا چاہیے. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں بات سنوں, تو اس کے لیے صرف کرائٹیریا کیا ہے کہ تم مجھے پکارو. اگر تم مجھے پکارو گے تو لازماً میں بات سنوں گا. اجیبو میں قبول کرتا ہوں, میں سنتا ہوں. اس میں اجیبو میں جو ہے نا میں قبول کرتا ہوں مطلب فوراً بھی, مطلب فوراً جو ہے وہ پکار سنتا ہوں. اور اس میں جو ہے نا ایک دوسرا بھی آتا ہے کہ ہم لوگ فیوچر کی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں, جو آنے والا کل ہے اس کی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ میں قبول کرتا ہوں اور میں قبول کروں گا. کس کی پکار؟ جو بھی مجھے پکارے. اب ہم لوگوں کے پاس میں ایک مثال دینا چاہوں گی آپ لوگوں کو پھر سے, کہ آپ لوگ امیجن کرو کہ آپ لوگ نا ایک بہت بڑی کمپنی یا پھر بہت مطلب ہم لوگ اسکول کے اگزامپل لیتے ہیں. اسکول میں جو ہے نا بہت آسانی ہو جائے گی. آپ اسکول کے پرنسپل ہو, ٹھیک ہے, یا پھر مطلب آپ کے انڈر جو ہے وہ اتنا بڑا اسکول ہے. اب آپ جو ہے نا اسکول کے کسی ایک بچے کو, لیٹ سپوز کہ ہم کسی کلاس کے ایک بچے کو لے لیتے ہیں, تو اس ایک بچے کو اتنا زیادہ جانتے نہیں ہوں گے. مطلب ہر بچے کو آپ نہیں جان سکتے. آپ کبھی ایک آدھ بار اس سے بات ہوئی ہو, بچے سے سلام دعا ہوئی ہو, تو ہم لوگ مطلب ظاہر ہے بندہ اس کے بارے میں اتنا زیادہ جان نہیں سکتا, کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بڑے لیول پہ جو ہے وہ بندہ ہینڈل کر رہا ہوتا ہے چیزوں کو, اور ہم لوگ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں اتنے زیادہ وہ نہیں ہوتے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, مطلب اگر ہم ایک کوئی اور بڑی کمپنی کی بات کریں, تو اس کمپنی کا جو CEO ہوگا وہ کبھی بھی اس گیٹ کیپر سے اس کی اتنی حال چال نہیں ہوگی, یا پھر جو سیکریٹری ہوتا ہے اس سے اس کی اتنی دعا سلام نہیں ہوگی. کیونکہ وہ بڑے کاموں میں مصروف رہتا ہے. وہ چھوٹے لوگ مطلب جو نچلے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اس طرح کے جتنا بھی ہائر رینک ہوتا جائے, مطلب اگر ہم پریزیڈنٹ کی بات کریں, پرائم منسٹر کی بات کریں, تو پھر وہ لوگ اتنے ہی زیادہ مصروف ہوتے ہیں. لے مین سے, عام بندے سے وہ اتنے ہی زیادہ انجان ہوتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کائنات کو, زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سنتے ہیں, دعا قبول کرتے ہیں اور لازمی قبول کریں گے دعا, پکار یا دعا جو بھی ہم کہہ رہے ہیں پکارنے والے کی. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پکارنے والی ادائی کا لفظ استعمال کیا نا, تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ادائی مطلب الف لام کی ایڈیشن کی ہے. الف لام جب کسی چیز کے ساتھ ایڈ ہو جاتا ہے نا, اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک پکارنے والے کی سچویشن, مطلب وہ کس دور سے گزر کے آیا ہے, اس کے ساتھ کیا, اس کے اوپر کیا بیت رہی ہے, اس کی ذہنی حالت کیسی ہے, وہ کس طرح سے اسٹریس میں ہے, ایموشنل ٹراما اس کے ساتھ کیا ہوا ہے, اور وہ مطلب اس کی زندگی کی ہر ایک بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد جانتے ہیں اس پکارنے والے کی. اور وہ جو پکارنے والا ہوتا ہے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی پوری زندگی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو خاص طور سے جانتے ہیں. مطلب یہاں پہ پکارنے والا جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی خاص ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے انجان نہیں ہے, اس کے ایک لمحے سے بھی انجان نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ایک ایک لمحہ جانتے ہیں. یہ جو ہے نا یہ ہمارے پاس ادائی میں کور ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کی ہر ایک بات کے بارے میں جان رہے ہوتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, مطلب اگر جتنا ہی بڑا CEO, مطلب اگر ہم پرائم منسٹر کی بات کریں تو وہ عام بندے سے اتنے زیادہ واقف نہیں ہوں گے. اور اگر عام بندہ ان سے بات کرنا بھی چاہے تو پھر کیا ہوگا کہ اس عام بندے کو جو ہے نا وہ اپوائنٹمنٹ لینی پڑے گی, کوئی ٹائم سیٹ کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے اس کو 1 سال کے بعد ٹائم ملے پریزیڈنٹ سے بات کر, پرائم منسٹر سے بات کرنے کے لیے 5 منٹ 10 منٹ, 5 منٹ 10 منٹ بھی اگر اسے چاہیے ہونا, تو اس کو ہو سکتا ہے 6 مہینے انتظار کرنا پڑے, 1 سال انتظار کرنا پڑے, کیونکہ ان کے پاس بہت کام ہوتے ہیں اور وہ پھر بہت ٹائم لگ جاتا ہے ان تک پہنچتے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پکار قبول کرتے ہیں, پکار جو ہے وہ قبول کریں گے ہر پکارنے والے کی. اور کس ٹائم پکار قبول کریں گے؟ اذا دعان, جب کبھی بھی وہ مجھ سے مانگے, جب کبھی بھی وہ مجھ سے مانگے. ہم لوگوں کے پاس کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں رکھا کہ دن کے ٹائم مجھ سے مانگو, شام کے ٹائم مانگو, اس ٹائم تم مجھ سے نہیں مانگ سکتے, اس ٹائم میں دنیا کے اور کاموں میں مصروف ہوتا ہے, اس ٹائم میں اس بندے کے پکار سن رہا ہوتا ہے. نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بے شک جتنے مرضی
बिज़ी हों, अल्लाह सुब्हान ताला हमारी पुकार के लिए हर टाइम एक तो अल्लाह सुब्हान ताला तैयार रहते हैं, और जब भी हम अल्लाह सुब्हान ताला को पुकारते हैं तो अल्लाह सुब्हान ताला हमारी पुकार कबूल भी करते हैं और हमारी पुकार कबूल भी करेंगे। यहाँ पे हम लोगों की फंसी आता है। फिर अल्लाह सुब्हान ताला आगे फरमाते हैं, मतलब मैं आप लोगों को बताऊँ कि आप किसी को कह रहे हो कि यार प्लीज़ मेरे ना ये वाला काम कर दो, मेरे ना मुझे ये खाना चाहिए तो मुझे खाना भी दे दो, मुझे मेरी ये ज़रूरत है, मेरी ये ज़रूरत भी पूरी कर दो, अच्छा ये वाली भी ज़रूरत है, ये भी पूरी कर दो, अच्छा ये मुझे चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, ये भी मुझे दे दो, अच्छा ये भी ऐसे है, इसको इस तरह से कर दो। मतलब आप उस बंदे से डिमांड किए जा रहे हो। अगर वो बंदा वाकई में आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है तो वो यही कहेगा कि देखो थोड़ी सी डिमांड्स मेरी भी हैं, ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ी सी हैं, तो तुम कोशिश करो कि वो भी पूरी कर दो। अगर बहुत ज़्यादा एक तो बंदा मोहब्बत में ना, बेशक आप उस बंदे से, मतलब अगर माँ अपनी औलाद से जितनी मर्ज़ी मोहब्बत करे तो वो तब भी यही कहेगी कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी जितनी भी डिमांड्स हैं सारी पूरी कर देती हूँ, लेकिन बदले में तुमने क्या करना है, मेरी बात माननी है। और क्या आती है वहाँ पे, लाजमन शर्त आती है, मतलब लाजमी तुमने मेरी बात माननी है, तब मैं ये तुम्हारे सारी जो डिमांड्स हैं ये पूरी कर दूँगी। लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला हमें एक माँ से भी अगले लेवल की मोहब्बत करते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि इस बात की टेंशन ना लो कि तुमने मुझे पुकारा और मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुनूंगा, मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा, लाजमी सुनूंगा, हर वक्त सुनूंगा। लेकिन बदले में अल्लाह सुब्हान ताला ने हमसे क्या मांगा है? अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं फल यस्तजीबू ली, बस चाहिए कि वो कोशिश करें मेरा हुक्म मानने की। जो मैंने उनसे थोड़ी सी डिमांड की, जो मैंने उनको कहा है कि 5 वक्त मेरे लिए नमाज अदा कर लिया करो, मैंने जो थोड़ी सी अखलाक की बात की है कि अच्छे रहा करो, ये जो थोड़ी सी डिमांड्स हैं बस ये मेरी वो पूरी कर दें। कोशिश क्या करें एटलीस्ट कि इसको एहसन तरीके से पूरी कर दें। अल्लाह पाक ने यहाँ पे लाजमन का नहीं कहा, मतलब फल यस्तजीबुली हमारे पास लफ्ज़ आ रहा है ना, तो अल्लाह सुब्हान ताला ने ये नहीं कहा कि यस्तजीबुली लाजमन उनको मेरा भी हुक्म मानना चाहिए। अल्लाह सुब्हान ताला कह रहे हैं एटलीस्ट कोशिश तो करो, मैं देखूँ तो सही कि तुम कोशिश कर रहे हो मुझे भी समझने की। और तभी मतलब अगर आप किसी बंदे से बात करना चाहो तो आप अपनी बात पहुंचाते हो और फिर क्या करते हो, अगले बंदे की बात जो है वो आप सुनते हो, तभी हम लोगों के पास नज़दीकी आती है, तभी हम लोगों के पास कुर्बत आती है। तो अल्लाह सुब्हान ताला यही कह रहे हैं कि अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी बातें कबूल करूँ तो फिर बदले में तुम भी मेरी बातें जो है ना वो सुनो, गौर से सुनो, और फिर उन पे मतलब अमल करने की एटलीस्ट कोशिश करो। ये मैं तुम्हें नहीं कह रहा कि तुमने लाजमन इस पे अमल करना है, लेकिन कोशिश तो करो। फिर अल्लाह सुब्हान ताला आगे फरमाते हैं, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है आगे, वल युमिनु, और ईमान रखें, मतलब भी मुझ पर ईमान रखें। अब ये बात ना, मतलब अगर आप ऐसे ही पढ़े हो तो आप आंखों से गुजार दोगे कि हाँ दुआ मांगने वाला तो ज़ाहिर है, अगर अल्लाह को कोई पुकार है, अल्लाह से कोई दुआ मांग रहा है तो ज़ाहिर है उसको अल्लाह सुब्हान ताला पे यकीन होगा। लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला आगे यहाँ पे क्यों फरमा रहे हैं कि वल युमिनु भी, और मेरे ऊपर यकीन रखो, फिर मुझ पे यकीन रखो। कभी कभी क्या होता है, हम लोगों की दुआएं क्या होती हैं, बहुत टाइम ले लेती हैं कबूल होने में। कभी कभी हम मांग के थक जाते हैं और हमें वो चीज़ नहीं मिलती और वो हमसे ले ली जाती है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग मतलब दुआ मांग रहे हैं और फिर वो हमें उस टाइम पे मिलती है जब हमें उसकी कोई ख्वाहिश नहीं रहती। तो अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पे वल युमिनु बिही, मतलब जब इस तरह से होता है ना, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा यकीन, हमारा ईमान जो है वो डगमगाने लग जाता है कि अल्लाह सुब्हान ताला सुन भी रहे हैं क्या, अल्लाह सुब्हान ताला से रो के मैं इतनी दुआएं मांग रही हूँ कि अल्लाह सुब्हान ताला ने एक भी दुआ सुनी है। फिर हमारा क्या होता है, यकीन और ईमान जो है वो डगमगाने लग जाता है। तो अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं वल युमिनु, बस यकीन रखो मुझ पे। हो सकता है वो चीज़ मैंने तुमसे अभी इसलिए रोक के रखी है वो तुम्हारे लिए अच्छी ना हो, और फिर मैं तुम्हें उस टाइम पे तुम जब वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है वो चीज़ तुम्हें अभी भी नुकसान पहुँचाए, बाद में भी नुकसान पहुँचाए, इसलिए मैंने तुमसे रोक के रखी हो सकता है वो चीज़ मतलब मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए नहीं दे रहा कि वो तुम्हें बाद में जो है वो तकलीफ़ देगी। मतलब अल्लाह सुब्हान ताला के यहाँ मसलहत के बगैर कोई काम नहीं होता, हर शय में मसलहत होती है। तो अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं बस मुझ पे यकीन रखो, मांगना ना छोड़ो, मुझ पे यकीन रखो, मैं तुम्हें दूंगा, ज़रूर दूंगा। हो सकता है जो तुमने मांगा है उससे भी ज़्यादा बेहतरीन दूँ, लेकिन तुमने क्या करना है, बस यकीन रखना है, यकीन के साथ दुआ मांगनी है और यकीन रखना है मुझ पे। आगे अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं, ये कंक्लूडिंग है इसकी, लअल्लकुम यरशुदून, ताकि वो हिदायत पा जाएँ। अभी जिस भी आयत में अल्लाह को आ जाता है ना, मतलब इसका मतलब होता है कि ये आयत का जो है ना वो निचोड़ है, यहाँ पे निचोड़ आ रहा है। अब अगर हम लोग अल्लाह सुब्हान ताला से दुआएं मांगते रहे अल्लाह सुब्हान ताला पे यकीन रखें और अल्लाह सुब्हान ताला की जो अहकाम है उनको समझने की, उन पे अमल करने की कोशिश करें, तो फिर क्या होता है, फिर अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं लअल्लकुम यरशुदून, ताकि वो हिदायत पा जाए, ताकि वो सीधे रास्ते पे चलें, ताकि वो स्ट्रेट हों। तो ये हम लोगों के अल्टीमेट जो है ना आखिरी जो होगा ना वो एक तरह का लाहे अमल होगा। जब हम लोग इस तरह की ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमारी ज़िंदगी असल में जो है वो है सीधे रास्ते वाली बन जाएगी। तो बस मैं इतना ही रखना चाहूँगी। जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्लाह हाफ़िज़।